وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ. بلا شبہ ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا، پھر بھی وہ اپنے رب کے سامنے نہیں جھکے، نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی. یعنی بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نعمت چھین لیتا ہے، انسان کو مصیبت میں ڈالتا ہے تاکہ اب یہ اللہ کی طرف رجوع کرے، لیکن کچھ لوگ اس وقت بھی نہیں اللہ کو پکارتے اور ناراض ہو جاتے ہیں اور اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. اب کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے پھر آسانیاں کر دی، یعنی ان کی نافرمانیوں کے باوجود ان کے لیے حتی اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید اذا ہم فیہ مبلسون. پھر ان کو خوشحالیاں دے کہ اور زیادہ انہوں نے نافرمانیاں کی، پھر اللہ نے ان کے اوپر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا کہ وہ مایوس ہو گئے. تو اس لیے انسان کو ہر حال میں خوشحالی ہو یا تنگی ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے رہنا چاہیے اور اللہ کے آگے عاجزی اور زاری کرتے رہنا چاہیے. پھر اسی طرح صرف ایسا نہیں کہ نافرمانوں کے اوپر آزمائش کے دروازے کھلتے ہیں، مومنوں پر بھی کھلتے ہیں. عبداللہ ابن عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم ایران اور روم کی سلطنتوں کے خزانے فتح کر لو گے تو تمہاری کیا حالت ہوگی. یعنی مسلمانوں کو پہ در پہ کامیابیاں ملیں گی اور دنیا کی دولت خوب ان کے پاس آ جائے گی. تو عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا کہ ہم شکر ہی کے کلمات کہیں گے، یعنی جیسے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں پھر بھی کریں گے، اور وہ کلمات ادا کریں گے جن کا اللہ نے ہمیں حکم دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا پھر دوسری بات ہوگی، تم دنیا کو حاصل کرنے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے لگو گے، پھر تمہارا دنیا میں کمپٹیشن ہونے لگے گا، پھر ایک دوسرے سے حسد کرو گے، نہیں جس کے پاس زیادہ ہوگا اس سے پھر تمہارے تعلقات اچھے نہیں رہیں گے یا اس کی نعمت پر تم خوش نہیں ہوگے، پھر ایک دوسرے سے منہ پھیر لو گے، پھر ایک دوسرے سے بغض رکھنے لگو گے. یہ ہے وہ امتحان جس سے عام طور پر لوگ غافل رہتے ہیں. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ خاندانوں کے اندر، گھرانوں کے اندر جب لوگوں کے پاس ایک معتدل سا رزق ہوتا ہے، آپس میں دل جڑے ہوئے ہوتے ہیں، آپس میں محبتیں ہوتی ہیں، لیکن جو زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ، بھائی بھائی کے ساتھ جلس ہو جاتا ہے، خون کے رشتے ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں. کیونکہ جب ایک کو زیادہ مل جاتا ہے اور دوسرے کے پاس کم ہوتا ہے تو جسے زیادہ ملتا ہے نہ وہ امن میں ہوتا ہے، اور جس کے پاس کم ہوتا ہے وہ الگ ایک امتحان میں ہوتا ہے. اور اس طرح باہم ایک دوسرے کی خیر خواہی کی بجائے ایک دوسرے کے ساتھ حسد اور بغض اور کینہ، اور اس طرح انسان اپنے آپ کو اللہ کی رحمتوں سے محروم کر لیتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ انسان پر کوئی بھی حالت ہو تو انسان رب کی طرف رجوع کرے، اور اگر مشکل آ جائے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. دعاؤں میں سب سے بہترین دعا جو اس نام کی مناسبت سے ہے وہ سورۃ الفاتحہ کی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کو سورۃ الفاتحہ سے کھولا، اس سے اس کی ابتدا کی. اس لیے ہماری زندگی میں بھی اگر کوئی تنگی اور تکلیف ہو تو کثرت سے سورۃ الفاتحہ پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ سورۃ الفاتحہ کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک اوپر سے ایک آواز سنی. آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا. جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ آسمان کا دروازہ ہے جسے صرف آج کھولا گیا، اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا. پھر اس سے ایک فرشتہ اترا. جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فرشتہ جو آج زمین پر آیا اس سے پہلے کبھی نہیں آیا. فرشتے نے سلام کیا اور کہا آپ کو ان دو نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ کو دیے گئے اور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسرے سورۃ البقرہ کی آخری آیات. آپ جب ان دونوں میں سے جو بھی پڑھیں گے تو آپ کی مانگی ہوئی چیز ضرور عطا کی جائے گی. یعنی ان آیات کو پڑھنے کے بعد رحمت کے دروازے کھولیں گے، دعائیں قبول ہوں گی. سورۃ الفاتحہ نہ صرف یہ کہ باقی دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے بلکہ خاص طور پر بیماریوں کے علاج کے طور پر بھی. تو بہرحال انڈرسٹوڈ بات ہے کہ جس میں اللہ کی عبادت اور اللہ کی مدد کا ذکر کیا جائے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اس سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ناموں کے ساتھ اس کی تعریف کی جائے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تو یہ سب اللہ کے خوبصورت نام ہیں. اور پھر اس کے بعد اللہ سے دعا کی جائے اہدنا الصراط المستقیم. ہم سمجھتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم سے مراد صرف اسلام کا راستہ ہے، اس سے مراد صحیح راستہ ہے، یعنی کسی بھی مشکل میں، کسی بھی رکاوٹ کے وقت یا اللہ ہمیں کدھر کو جانا چاہیے، دروازہ کہاں سے کھلے گا، یہ تو ہماری رہنمائی فرما اور ہمیں صحیح طرز عمل اختیار کرنے کی توفیق دے. تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سورت کی برکت سے، اس کے پڑھنے کی برکت سے جسمانی بیماری بھی دور کی. اور ویسے بھی قرآن مجید میں آتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، کہ ہم قرآن میں وہ اتارتے ہیں جو شفا اور رحمت ہے. پھر اسی طرح یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمان کے دروازے کھولنے والا ہے، آسمان میں چڑھنے اترنے والی تمام چیزوں کو جانتا ہے. يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ. وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو زمین سے باہر نکلتا ہے، وہ رستہ کھلتا ہے تو نکلتا اور داخل ہوتا ہے، اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو آسمان میں چڑھتا ہے.
اور وہ نہایت رحم والا، بے حد بخشنے والا ہے. تو یہ سب کچھ بھی دراصل اللہ ہی کرتا ہے. پھر اسی طرح انسان کے نیک اعمال کے لیے آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں، پاک روحوں کے لیے، نیک روحوں کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید ومکر اولئک ھو یبور. اسی کی طرف پاکیزہ بات چڑھتی ہے، یعنی انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، یا اس کے کتاب میں سے کچھ پڑھتا ہے یا دعا کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھولتے ہیں اور نیک عمل اسے بلند کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف باتیں کرنے سے فائدہ نہیں ہوتا جب تک کہ انسان کا عمل اس کے موافق نہ ہو. جب انسان ساتھ عمل کرتا ہے، مثلا صدقہ خیرات کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے یا کوئی اور کسی کی خدمت کرتا ہے اور اس کے ساتھ وہ دعا بھی کرتا ہے، تو یہ دعا یا ذکر یا جو بھی وہ پڑھتا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا درجہ پاتا ہے. اور فرمایا جو لوگ برائیوں کی خفیہ تدبیریں کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور ان لوگوں کی خفیہ تدبیر بربادی ہو کر رہے گی. پھر اسی طرح حدیث میں ہمیں تفصیل سے بتایا گیا کہ کس طرح نیک روح کے چڑھنے کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جب دنیا سے رخصتی اور سفر آخرت پر جانے کے قریب ہوتا ہے، یعنی کسی کی موت کا وقت آتا ہے، تو آسمان سے روشن چہروں والے فرشتے آتے ہیں، گویا ان کے چہرے سورج کی طرح ہوں. ان کے پاس جنت کا کفن اور جنت کی حنوط یعنی خوشبو ہوتی ہے. وحد نگاہ یعنی جدھر بھی وہ مرنے والا دیکھتا ہے وہ اس طرح وہ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں فرشتے. پھر ملک الموت اس کے سرانے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، یعنی قریب آتے ہیں جنہوں نے جان نکالنی ہوتی ہے. کہتے ہیں اے نفس مطمئنہ، اور یہ کس کو کہیں گے؟ ظاہر ہے جس کا نفس مطمئن ہو. اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت اور خوشنودی کی طرف چلو، جانے کا دن آ گیا، جانے کا وقت آ گیا. اور وہ ایک ایک لمحہ دیکھتے رہتے ہیں کہ جو وقت زندگی کا متعین ہے اس سے پہلے روح نہیں نکالی جائے، اس وقت تک بندہ اس جان کنی کے عالم میں ہوتا ہے. بہرحال اب جب ملک الموت وہ روح پکڑ کے باہر کھینچ کے نکالتے ہیں تو مومن کی روح اس طرح بہہ کے نکل جاتی ہے جیسے مشکیزے کے منہ سے پانی کا قطرہ نکل جاتا ہے، ٹپک پڑتا ہے، آسانی سے نکل آتی ہے. ملک الموت اسے پکڑ لیتے ہیں اور دوسرے فرشتے پلک جھپکنے کی مقدار میں اس روح کو ملک الموت کے ہاتھ سے لے کے اس کفن میں جو ساتھ لائے ہوتے ہیں لپیٹ کر جنت سے لائی خوشبو اس پہ لگاتے ہیں اور اپنے ساتھ لے کر اوپر چڑھ جاتے ہیں. پھر اس کے جسم سے ایسی خوشبو آتی ہے جیسے مسک کا ایک خوشگوار جھونکا جو زمین پر محسوس ہو سکے. بعض اوقات زمین پر جو لوگ اس کے میت کے آس پاس ہوتے ہیں وہ بھی اس خوشبو کو محسوس کر سکتے ہیں. پھر فرشتے اس روح کو لے کر اوپر چڑھ جاتے ہیں اور فرشتوں کے جس گروہ پر بھی ان کا گزر ہوتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ یہ پاکیزہ روح کون ہے. وہ جواب میں اس کا بہترین نام جو دنیا میں اس کا مشہور ہوتا ہے، جس سے لوگ اس کو پکارتے تھے، وہ نام بتاتے ہیں کہ یہ فلاں کی روح جا رہی ہے. حتیٰ کہ وہ اسے لے کر آسمانی دنیا تک پہنچ جاتے ہیں. وہ اس کے لیے دروازہ کھلواتے ہیں تو دروازہ کھول دیا جاتا ہے تو آسمان کے مقرب فرشتے اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں اور اس آسمان تک جاتے ہیں جو اگلا آگے آ رہا ہوتا ہے. 7 آسمانوں کے پار اس کو جانا ہوتا ہے اور اس طرح ہر آسمان کا دروازہ کھلتا ہے. پوچھا جاتا ہے کس کی روح ہے، بتایا جاتا ہے اس کا وہ بہترین نام جس کے ساتھ وہ دنیا میں مشہور ہوتا ہے. اور پھر وہاں سے دروازہ کھلتا ہے، وہ روح پر چڑھتی ہے، پھر اور مقرب فرشتے ساتھ ملتے ہیں، پھر اگلے آسمان تک اس کو چھوڑ کے آتے ہیں. یعنی جس طرح دنیا میں جسم انسان کا جنازے میں لوگ اس کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، کبھی کوئی کندھا دیتا ہے کبھی کوئی، تو اسی طرح اس کی روح کا بھی ایک سفر طے ہو رہا ہوتا ہے. بہرحال اس طرح اس کو 7ویں آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندہ کا نامہ اعمال علیین میں لکھ دو اور اسے زمین کی طرف واپس لے جاؤ، کیونکہ میں نے اپنے بندوں کو زمین کی مٹی سے پیدا کیا، اسی میں لوٹاؤں گا، اسی سے دوبارہ نکالوں گا. چنانچہ اس کی روح جسم میں لوٹا دی جاتی ہے اور قبر میں جسم کو اٹھا کے بٹھایا جاتا ہے اور بندے کا حساب ہوتا ہے. اور پھر وہ اگر کامیاب ہو جاتا ہے اس حساب میں تو ہمیشہ کے لیے، یعنی جب تک کہ اسے قیامت کا دن نہیں آتا، اسے سلا دیا جاتا ہے اور وہ پرسکون ہوتا ہے. یعنی وہ شخص جس نے دنیا میں اللہ کا ذکر کیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے لو لگائی، وہ مرتے وقت بھی پرسکون ہوتا ہے اور وہ اپنی قبر میں بھی پرسکون ہوتا ہے. وہ حشر کے دن بھی جب لوگ سخت گھبراہٹ میں ہوں گے امن کے ساتھ اٹھے گا. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نیک آدمی جس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے اس پر بھی قبر کو تنگ کیا گیا، پھر کشادگی پیدا کی گئی. آپ کی مراد سعد بن معاذ سے تھی. یعنی بعض اوقات انسان کے بہت سے نیک عمل ہوتے ہیں لیکن کوئی ایک چیز ایسی ہو سکتی ہے کہ جس پر اس کی پوچھ ہو تو انسان پر اس کی قبر تنگ ہوتی ہے. اور ویسے بھی حدیث میں آتا ہے کہ بندہ مومن کو بھی زمین جو ہے وہ دباتی ہے، لیکن اس کا دبانا ایسے ہی ہے جیسے ماں اپنے بچے کو پیار سے دباتی ہے، اور کافر و منافق کے لیے یا اللہ کے نافرمان کے لیے وہ دبانا عذاب کا دبانا ہوتا ہے. پھر اسی طرح یہ کہ قیامت کے دن آسمان کے تمام دروازے کھولنے والا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. فرمایا یوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فكانت ابوابا. جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو تم فوج در فوج چلے آؤ گے اور آسمان کھولا جائے گا تو وہ دروازے دروازے ہو جائے گا.
پھر ایمان والوں کے لیے جنت کے دروازے کھولنے والا بھی اللہ سبحانہ وتعالی ہے. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. اور وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈر گئے گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جائے جائیں گے. یعنی تقوی والوں کو گروپس کی شکل میں جنت کی طرف خوش باش لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آئیں گے اس حال میں کہ اس کے دروازے کھول دیے گئے ہوں گے. یعنی اللہ الفتاح ان کو اس طرح ویلکم کرے گا کہ ان کو دروازے کھولنے کی بھی زحمت نہ ہوگی، اور اس کے نگران ان سے کہیں گے تم پر سلام ہو، تم پاکیزہ رہے، یعنی دنیا میں حرام کاریوں سے بچتے رہے، بس اس میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ رہنے والے. اور وہ کہیں گے سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کر دیا اور ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا کہ ہم جنت میں جہاں چاہیں جگہ بنا لیں. سو عمل کرنے والوں کا اجر کتنا اچھا ہے. تو انسان کے لیے دنیا میں کام کے مواقع ہیں، نیکیاں کمانے کے. خوش قسمت ہے وہ جن کو اس کی توفیق ہو جائے اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہو جائے، اور ان پر اللہ سبحانہ تعالیٰ الفتاح خیر و بھلائی کے دروازے کھول دے، دنیا میں نیکی کے کام کرنے کی اپرچونٹیز عطا کرے اور آخرت میں بہترین اجر سے نوازے. اسی طرح نافرمانوں کے لیے جہنم کے دروازے بھی کھولے جائیں گے. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے، جہاں تک کہ جب وہ جہنم کے پاس آئیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کے نگران ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تم میں سے کچھ رسول نہیں آئے تھے جو تم پر تمہارے رب کی آیات پڑھتے ہو اور تمہیں تمہارے اس دن کی ملاقات سے ڈراتے ہو؟ کسی نے تمہیں نہیں بتایا تھا کہ یہ دن بھی ہے، اس کی تیاری کر کے آنا؟ کہیں گے کیوں نہیں، یہ تو ہمیں بتایا گیا تھا، لیکن عذاب کی بات کافروں پر ثابت ہو گئی. کہا جائے گا جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ رہنے والے. پس تکبر کرنے والوں کا کتنا برا ٹھکانہ ہے. اور تکبر کہتے ہیں حق کے انکار کو، کہ انہوں نے حق کی بات جان بوجھ کر بھی قبول نہیں کی. پھر یہ کہ جب انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس نام پر یقین ہو جائے، ایمان ہو جائے، اعتماد ہو جائے، اس کی سمجھ آ جائے، تو پھر اس نام کے ساتھ اس کو پکارنا بھی چاہیے، اس سے دعا کرنی چاہیے. ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین. اے ہمارے رب، ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور تو سب فیصلہ کرنے والوں میں سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب مسجد میں داخل ہوں تو دعا کریں اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. اللہ میرے گناہ معاف کر دے اور اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے. مسجد سے نکلتے وقت اللہ کے فضل کے دروازے کھلنے کی درخواست کرنی چاہیے. اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک. داخل ہوتے ہوئے رحمت اور باہر نکلتے ہوئے فضل کی دعا کی جائے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ رب پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اسی سے خیر کی چابیاں مانگتے رہنا چاہیے. اور جب دنیا فراخ ہو جائے تو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور آپس میں ایک دوسرے سے محبت اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے. اگر نافرمانی کرنے کے باوجود، گناہ کے باوجود دنیا زیادہ مل رہی ہے تو ڈر کر پلٹ جانا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے. اور انسان کو اچھے حال میں اپنے برے وقت کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ میری تنگی کو اللہ نے کس طرح آسانی میں بدلا. اپنے ماضی کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے جب انسان کے اوپر کوئی بیماری ہو یا رزق کی تنگی ہو یا کسی بھی طرح کی، تاکہ انسان کا دل شکر گزار رہے. اور اسی طرح خود بھی خیر کی کنجی بننے کی کوشش کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھلائی کے بھی خزانے ہیں اور خزانوں کی بھی کنجیاں ہیں. سو مبارک ہو اس شخص کو جس سے اللہ تعالیٰ خیر کے لیے کنجی اور شر کے لیے تالا بنا دے، اور برا ہو اس شخص کا جس سے اللہ تعالیٰ اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے شر کی کنجی اور خیر کے لیے تالا بنا دے. یعنی خیر کا کوئی کام اس سے نہیں نکلتا اور برائی کے ہر کام میں وہ آگے آگے ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہر خیر کی چابی جو ہے وہ اللہ کی توحید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے. اور پھر یہ کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ایسے اعمال کی کوشش کرے کہ اس پر ہر دروازہ کھل جائے اور شر کی چابی بننے سے بچے اور شر کے دروازوں کی طرف نہ جائے، یعنی برائی کے کاموں کو چھوڑ دے. اور پھر اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس پر خیر کے دروازے کھلے
اور جنت کے 8 دروازے کھلے تو وضو کے بعد خاص طور پر یہ دعا پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور پھر یہ کہ اپنے فرائض کو ادا کرتا چلا جائے، اور جب اللہ کی کوئی بات سنے تو سن کر مان لے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے، کیونکہ جو لوگ اللہ کے نافرمان ہیں ان کے لیے آتا ہے لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنۃ، کہ نہ ان کے لیے آسمان کے دروازے کھلیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے فتاح، اے دلوں کے کھولنے والے، اے رزق کے دروازے کھولنے والے، اے رحمت کے دروازوں کے مالک، تو ہم سب پر خیر و بھلائی کے دروازے کھول دے، ہمارے دلوں کو اپنی ہدایت کے لیے کھول دے تاکہ ہم تیرے فرما بردار بندے بن سکیں۔